وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب آواز دی رب کو پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس بچایا ان کو اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے۔ تکلیف سے بچانے والا اللہ ہے، پیغمبر اللہ کو آواز دے رہے ہیں، تو جب پیغمبر خدا کو پکار رہے ہیں پھر کسی اور کو پکارنا جائز نہیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک یہ لوگ ناکارہ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس غرق کر دیا میں نے ان سب کو۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو یاد کرو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت فیصلہ کیا انہوں نے ایک کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس وقت چر گئی تھی اس میں بھیڑ بکریاں قوم کی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، یعنی حاضر ناظر تھے۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ ایک شخص کی بھیڑ بکریوں نے دوسرے شخص کی کھیتی میں چر لیا اور کھیتی کا بڑا سخت نقصان ہوا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ سنایا کہ جس کی بھیڑ بکریوں نے جس کی کھیتی کا نقصان کیا ہے، بھیڑ بکریاں اس کو دے دی جائے۔ بھیڑ بکریاں اس کے نقصان میں اس کو دے دی گئی۔ کیس کئی دنوں سے چل رہا تھا، سب کو معلوم تھا۔ جب فیصلہ ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام آئے، راستے میں فریقین ملے، پوچھا کہ والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آئیے واپس۔ سلیمان لڑکپن میں تھے لیکن بڑے عقل مند تھے، اور خدا نے ان کو علم میں باپ سے زیادہ قوت عطا فرمائی تھی۔ کہا ابا جان اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیا؟ کہا یہ بھیڑ بکریاں کھیتی والے کو دے، وہ اس کا دودھ پیے، اس درمیان میں جو بچے پیدا ہوئے وہ اس کے ہوں گے، اور بھیڑ بکری والا کھیتی کو پانی پلائے، کھاد ڈالے، خدمت کرے۔ جب کھیتی دوبارہ بحال ہو جائے تو کھیتی والے کو دے اور بھیڑ بکری والے کی بکریاں واپس کرا دے۔ یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، خصمین کے حق میں سود مند تھا۔ حضرت داؤد نے فوراً پہلے فیصلے سے عزل کر کے دوسرے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اور داؤد سلیمان یاد کرنے کہیں، جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے بارے میں، جب چرنے لگی اس میں قوم کی بھیڑ بکریاں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کا بڑا سمجھ دیا سلیمان کو۔ سلیمان زیادہ سمجھ گئے، لیکن حضرت داؤد پر تام کی ضرورت نہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم دے چکے تھے حکم اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، کام میں لگایا تھا حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ جو سب بہنا تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم سب کچھ کر رہے تھے۔ داؤد کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے آواز میں آواز ملا لیتے تھے۔ یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور بعض لوگوں کی یہ کرامات بھی ہوتی ہے۔ تفتزانی امیر تیمور کے دربار میں شیخ الاسلام تھا۔ میر سید جرجانی آیا، نوجوان تھا لیکن قابل بہت تھا۔ کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں رسوخ حاصل کیا۔ پہلے دن یہ ہوا، دن کا وقت تھا، دوپہر کی گھڑی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ سلامت شان و شوکت سے شیخ الاسلام تفتزانی اور نوجوان عالم میر سید کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اوپر پرندوں کا ایک غول جا رہا تھا،
بادشاہ نے کہا کوئی ایسا عمل ہے کہ یہ پرندے واپس آ جائے؟ میر سید نے کہا کہ آ جائیں گے اگر بادشاہ سلامت کہے۔ کتنے چاہیے ان میں؟ انہوں نے کہا 6 چاہیے، 3 جوڑے۔ میر سید کے پاس عملیات تھی، اس نے کوئی عمل کیا اور پرندے واپس آ گئے، 6 کے 6 نیچے اتر آئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس وقت سے میر سید کے بارے میں اس کا اعتقاد بڑھنے لگا، اور ہم نے کام میں لگایا حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ جو تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ پشاور میں ایک مینا پالی تھی آدمی نے، انگریز وائسرائے کی تنخواہ 5000 تھی اور اس مینا کی قیمت لگی تھی 20,000۔ وہ ہوٹل میں بیٹھی رہتی تھی اور آواز لگاتی تھی کہ کاکا دے ہوٹل تراش اور کاکا دے ہوٹل تراش، بس دے آواز پورتا چتائی بانے بناستا ہوا اور خلق تبیویج کاکا دے ہوٹل تراش اور کاکا دے ہوٹل تخلق برا روان اٹھول۔ وائسرائے کو پتہ چلا، انہوں نے 20,000 روپے پیش کی۔ ہوٹل والوں نے کہا 20,000 تو یہ 2 دن میں کما کے دیتا ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایران کا بادشاہ ہندوستان آ رہا تھا۔ ایران اور ہندوستان کی دوستی بہت پرانی ہے، یہ جی پالیسی ہے۔ مجھے معلوم ہے نا، رام چندر ان کا بڑا ہے، وہ زرتش کا شاگرد ہے، زرتش ایران میں تھا۔ تو بھارت اور ایران کی دوستی فطری دوستی ہے۔ ہندوؤں کا جو بڑا تھا اوتار رام چندر، وہ زرتش سے پڑھ کے آیا ہے، ان کے اصل الاصل فارسی ہے، یعنی اصلاً ہندو مت مجوسیت سے نکلا ہے، اس لیے ان کے ہاں آگ کا پوجا بھی ہے۔ بادشاہ نے طوطا پالا تھا، بڑا زبردست باتیں کرتا تھا۔ یار بعض طوطے بھی عجیب باتیں کرتے۔ ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا، وہ ہوائی جہاز کی نقل اتارتا تھا، جی ایسا میری نقلیں اتارتا، زرکا 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 کرنا زرکا کرنا، باقاعدہ آ کے لٹک جایا تھا ایسا۔ جب میں اس کو کہا توتی چوری خورے تو وہ سیٹی بجاتے تھے، میں سیٹی بجاتا ہوں کہتے چوری خورے، ہر بات میں تبادلہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ طوطے سے کہا بادشاہ نے کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لے آؤں؟ کہا میرے لوگوں کو سلام کہنا، میری قوم کے طوطوں کو سلام کہنا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ بادشاہ ہندوستان آیا سیر سپاٹا کر کے، بادشاہ ہند نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا، اس کو کہا کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں بہت طوطے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وزیر کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک جگہ لے چلے جہاں بے حساب طوطے تھے۔ ایرانی بادشاہ نے آگے بڑھ کر طوطوں کو کہا کہ میرے طوطے نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو ان میں سے ایک طوطے نے بس یہ سنتے ہی گر گیا اور ایسا معلوم ہوا جیسے مر گیا۔ بڑا حیران ہوا، عجیب سلام تھا۔ جب یہاں سے واپس گیا، طوطے نے کہا میرا سلام کہا تیرا سلام کیا مصیبت تھا۔ اس کو سنتے ہی ایک طوطا گر گیا، یہ سنتے ہی وہ ایرانی طوطا بھی گر گیا۔ پڑا رہا، بادشاہ نے کہا مر گیا، کہا مر گیا، پھینکو۔ جب پھینکا تو اڑ گیا۔ تو اس طوطے نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھئی یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو اور اس طرح شکل بناؤ، اور جب یہ پھینکے تو اڑ کے آ جائے۔ اس کو خبر بھیج دی، اس نے خبر بھیجی تھی کہ کیا کروں، بندیوان ہوں۔ تو اس نے کہا یہ طریقہ ہے آنے کا، گفتم ببلبلی چکنم از فراق یار، از شاخ گل بخاک افتی دو تپی دو مرد۔
پرندوں کی مستقل کائنات ہے. امام کرمانی نے کتاب لکھی ہے عجائب المخلوقات، اور ابو نعیم نے کتاب لکھی ہے کتاب الطیور. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا حضرت داؤد کو کاریگری لباس بنانے کی. وہ جنگی قمیص سے بناتے تھے زرے، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، کہ بچا دے تم کو جنگ سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور حضرت سلیمان کے لیے تابع کیا تھا ہوا عاصفت، تیز و تند ہوا تھی. سعید ابن جبیر سے روایت ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا اس پر 6000 کرسیاں بیٹھتی تھی. سامنے انسان، پھر جنات، پھر پرندے. تجری بامرہ، وہ ہوا چل رہی تھی حضرت کے حکم پر، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں دی. حضرت دوپہر کو صبح ہوتے تھے شام میں، دوپہر کو جاتے تھے استخر، اور عصر پڑھ لیتے تھے کابل میں، اور مغرب واپس کعبہ شریف میں، عشاء پھر بیت المقدس. پوری دنیا کا چکر کاٹ لیتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے بعض جو غوطے لگاتے تھے حضرت کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور عمل کرتے تھے عمل اس کے علاوہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے تھے. حضرت نے جنات کو لگایا تھا، وہ سمندروں میں غوطے لگا لگا کے لال و جواہرات نکالتے تھے. بدریا گر منافی بے شمارس، اگر خواہی سلامت بر کنارس. ہر شخص تو نہیں جا سکتا ہے. اے فی الماء یستخرجون اللآلی والجواہر، موتیا اور قیمتی جواہر نکالتے تھے. لیکن اللہ فرماتے حفاظت ہم کر رہے تھے، سلیمان بچانے والے نہیں تھے. وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب کو یاد کرو، اذ نادیٰ ربہ، جب آواز دی اپنے رب کو، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، آپ خوب رحم کرنے والے ہیں. ایوب صابر یہ یوسف علیہ السلام کے داماد ہے. زلیخا سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی رحمت ہوئی ہے. رحمت ایوب علیہ السلام کے عقد میں ہے. اور ایوب علیہ السلام کی بہت اچھی صحت، دولت، مالداری تھی. تو ابلیس نے شرارت کی اور حق تعالیٰ کو کہا کہ اتنی دولت تو کسی کو بھی آپ دے، ایسی صحت، تو وہ یقیناً آپ کی عبادت کرے گا. حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب پر ابتلا آ گیا. ان کی بیماری ہو گئی بہت سخت، اور ان کے اموال مویشیاں جو تھی وہ مرنے لگی. ایک گاؤں چھوڑ کے دوسرے، پھر تیسرے. پھر ایسا ہوا کہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے کہ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں ہلاکت، اموات ہوتی ہے. جنگل میں جا کر کے حضرت نے جھونپڑی لگائی، اللہ کی عبادت شوق سے کرتے تھے. ایک دن سحری کا وقت ہے اور حضرت کہتے اللہ اللہ، زبان مبارک سے اللہ لفظ نہیں نکلتا ہے، زبان موٹی ہو گئی. بس یہ وہ دن ہے کہ ایوب چیخ پڑے خداوند تعالیٰ کے سامنے. حدیث میں اس طرح ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا خدایا شیطان نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، مجھے اس سے چھوڑا دو. شرارت شیطان بہت کرتا ہے. قرآن نے اس طرح دعا ذکر کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد کرو ایوب جب آواز دی رب کو، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والے مہربان ہیں. فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی. فکشفنا ما به من ضر،
دور کر دیا جو ان میں تکلیفیں تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ دے دیا ان کو اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اتنے اور، رحمۃ من عندنا یہ رحمت تھی ہماری، وذکریٰ للعابدین و نصیحت تھی عبادت گزاروں کے لیے. صوبہ سرحد میں ڈاگئی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ایوب نام کا آدمی تھا. 1 سال اس کی والدہ فوت ہوئی، 6 مہینے بعد والد صاحب فوت ہوئے، 3 مہینے بعد ایک بیٹا فوت ہوا، 20 دن بعد بیوی بیمار ہو گئی. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، ڈاگئی کے لوگ، رات کے 3 بجے چھت پہ چڑھا اور شور مچایا، اے خدایا اے خدایا نازد ایسا ایوب صابر گڑھ لے، ایوب جولا ہے نہ سکے دنیا مصیبتوں نے من کر رہا لے گا، خدایا تو ماں معاف. اللہ اکبر، لوگ سارے اٹھ گئے اس کے فریاد پہ، شور و ویلا مچایا، اے خداوند کریم تو مجھے ایوب صابر سمجھائے، میں تو ایوب جولا ہوں، لہٰذا کیا مصیبتیں بھیج رہے ادھر، میں نہیں برداشت کر سکتا، مجھے معاف فرما. وہاں کے مکین کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں کافی زمانے تک کوئی حادثہ نہیں ہوا. ایوب علیہ السلام کا نام لے کر کے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی. بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت کے جسم میں کیڑے ہو گئے تھے، کیڑا گرتا تھا تو پھر اٹھا کے رکھتے تھے کہ اس کا خوراک کہاں ہے. یہ سب اسرائیلی پراپیگنڈ ہے. انبیاء علیہ السلام کی جسوم جو ہے، اجسام، یہ جنت کی مٹی کے، ان میں کیڑے نہیں ہو سکتے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین، سب کے سب مستقل مزاج تھے. ذا الکفل یہ ایک پیغمبر تھے جو کسی کی ضمانت میں بیٹھ گئے تھے اور اس کے بدلے میں موت کھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین نے اینڈ ٹائم پر بچایا. اور مولانا مناظر حسن گیلانی وغیرہ ہندوستان کے اکابر نے بڑی سخت غلطی کی ہے، ذی الکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا ہے. پنجپیر مولانا کی بھی کچھ دبی ہوئی رائے ہے، دبی ہوئی، بولتے نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے. شیر علی شاہ مولانا بھی یہی سمجھ رہے ہیں، وہ مناظر حسن پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. گوتم بدھ پر 2 حال ایسے غالب رہے، ایک تو وہ خون کا قائل نہیں ہے، قربانی کا، دوسرا وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا. ان 2 وجہ سے اس پر نبوت کا حکم ناجائز ہے، غلط ہے. اور جو اس کے پجاری ہے وہ سب کے سب کفار محض اور ہندوؤں سے بدتر ہے. ہاں اس نے جہاں قدم رکھا وہاں پر متھرا بنایا، متھرا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. متھرا ہندوستان میں 8-10 ہے، صوبہ سرحد صوابی کے پاس ہے. نہیں وہ تھا ماتھرا، وہی ماتھرا، اصل میں متھرا. کہتے تھے مکہ کے اندر سورج طلوع ہوگا اور باہر تک اس کی شعاع آئے گی. جب ان کو موقع ملے تو ان کو کہو میرے شہر میں آ جائے، آباد ہو جائے. اپنے لوگوں سے کہا مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جاؤ. کچھ تعلیمات اس کی اچھی ہے لیکن بنیادی طور پر وہ کسی قربانی کا قائل نہیں تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی ہے تمام پیغمبروں کی شان رہی. اور دوسرا یہ کہ وہ لباس نہیں پہنتا تھا. وہ کہتا تھا لباس خدا کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہے. ایسا ہی وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمتوں میں. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ نیک کرداروں میں سے تھے. وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، یونس علیہ السلام کو کہتے ہیں مچھلی والا. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جس وقت وہ چل پڑے غصے سے بھر کر، بڑے ناراض. فَظَنَّ، پس حضرت نے خیال کیا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم سختی نہیں کریں گے ان کے ساتھ. فنادى في الظلمات، انہوں نے آواز دی اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے معبود مگر آپ ہی ہے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں.
یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، جب وہ نہیں سمجھی خدا کی طرف سے ان کو دھمکی دی کہ عذاب آئے گا۔ مقررہ عذاب میں حضرت یونس کے خیال میں تاخیر ہوئی، اس ڈر سے کہ قوم طعنہ دے گی، وہاں سے روانہ ہوئے۔ قوم کو جب پتہ چلا سب باہر آئے اور بڑے دل سے معافی مانگی، الا قوم یونس، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو معاف کر دیا، عذاب آنے کے باوجود واپس ڈال لیا۔ اور یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنوروں میں آئی، کشتی بان نے اعلان کیا کہ کوئی آقا سے اجازت کے بغیر بھاگا ہو، وہ جب تک اترے گا نہیں کشتی نہیں جائے گی، ڈوب جائے گی۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس کے نام کا قرعہ نکلا، ان کو دریا میں ڈالا۔ ایک مچھلی تیار کھڑی تھی، اس نے حضرت یونس کو لقمہ بنایا، ایک عرصے تک گھومتی رہی۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات القاء کیے اور یہ پڑھے، فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کو ان کے کلمات قبول کیے، ونجیناہ من الغم، اور بچایا ان کو غم سے، صدمے سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم بچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ امام قرطبی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ قوم بھی معاف ہوئی ہے اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی، اور کلمہ یونس علیہ السلام کا سبب بنا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر اخلاص کے ساتھ 100 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے، عادت اللہ ہے، مجرب عمل ہے کہ وہ تکلیف اور مصیبت جو سامنے ہو وہ ہٹ جاتی ہے، تس نس ہو جاتی ہے۔ بقیہ تفصیلات ہم سورۃ یونس میں کر چکے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب آواز دی اپنے رب کو، دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار نہ چھوڑے مجھے تن و تنہا، اولاد نہیں تھی، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث ہیں۔ چنانچہ وہ مشہور وظیفہ اولاد کے لیے، یا عزیزو یا جمیلو، عزیزاً جمیلاً ملکاً کبیراً، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ صبح و شام کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ عادت اللہ ہے کہ سال کے اندر اندر گود ہرا ہو جاتا ہے، اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ یا عزیزو یا جمیلو، عزیزاً جمیلا ملکاً کبیرا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، دے دیا ان کو بیٹا یحییٰ، واصلحنا لہ زوجا، ٹھیک کر دی ان کی بیوی، بانجھ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو حمل کرایا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ آگے بڑھتے تھے نیکیوں کے کاموں میں، صرف دعا نہیں اور بھی دین کی مدد کرتے تھے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب اس میں پشتی ہو اور قوت ہو۔ جو لوگ بزرگان دین کو خاطر مدارات کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں سودمند ہوتی ہیں۔ جو رسم کے طور پر کہتے ہیں دعا کرے جی میرے لیے دعا کرے، مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے یہ ایذار ثانی ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالی دعا نہیں تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ آگے بڑھتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ شاید اس وجہ سے بعض بزرگان دین دم کے اور تعویذ کے شکرانے لیتے تھے، خود نہیں لیتے تھے، کہتے ہیں مسجد میں تیل جلاؤ، اپنے محلے کے 5 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلاؤ، تاکہ اس سے کچھ نکلے اور اس کی دعا کا ماحول بنے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ پکارتے تھے ہمیں شوق سے اور خوف سے، محبت کے موقع پر بھی خوف کے موقع پر بھی، ایک اللہ کو پکارنا۔ سارے پیغمبروں کو ذکر کر کے فرمایا یہ سب پکارتے تھے ہمیں رغبت میں اور رہبت میں، شوق میں بھی اور خوف میں بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے۔ جو ایک اللہ کو پکارے گا پھر ایک سے ڈرے گا،
جو بہت ساری درگاہوں کا قائل ہوگا وہ ہر بابے سے ڈرے گا۔ واللتی احصنت فرجہا، اور وہ خاتون جس نے بچایا اپنا شرم و ناموس، آیت مریم، فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونکا اس میں اپنے روح میں سے، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی کائنات کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت تمہاری امت ایک ہے، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ نحن معاشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اولاد علات، ہم پیغمبر لوگ ایک باپ کے بیٹے ہیں، دیننا واحد، بے شک یہ امت ہے تمہاری امت ایک، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، ٹکڑا ٹکڑا کیا انہوں نے معاملہ آپس میں، کل الینا راجعون، یہ سب ہماری طرف واپس ہو رہے تھے، یعنی ہماری طرف رجوع تھے، ایسے اعمال کرتے تھے جو رجوع کے